اسلامی شریعت کے اندر جو اللہ رب العزت کا قرآن پاک اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں، ان کے اندر صرف 3 قسم کے وسیلے اللہ رب العزت کے سامنے ڈالنے جائز ہیں۔ سب سے پہلی قسم اپنے نیک اعمال کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا، اپنے نیک اعمال کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے دعا مانگنا، اور اس کی دلیل صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے، آندھی طوفان کی وجہ سے وہ حفاظت کے طور پہ غار میں چلے گئے، اور تیز آندھی کی وجہ سے ایک پتھر نیچے گرا غار کے منہ کے اندر، بہت بڑا پتھر، اور غار بند ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے، اللہ رب العزت نے ان کے نیک اعمال کے ساتھ جو کی ہوئی دعا اور التجا تھی، نیک اعمال کو پیش کر کے جو انہوں نے التجا کی تھی، جو وسیلہ ڈالا تھا، اللہ اگر آپ کو ہمارے یہ نیک عمل پسند ہیں، اللہ آپ اگر ان اعمال پہ خوش ہیں تو ہمیں اس غار سے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا جب وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سن کے غار کا منہ کھول دیا۔ دوسری قسم وسیلہ ڈالنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت سے جب دعا کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ یا اللہ تو قہار ہے، جبار ہے، اللہ تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیری جلالت کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے صفاتی ناموں کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، یہ مصیبت میری حل کر دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ جو اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہے تو یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا اللہ کے صفاتی ناموں کو وسیلے کے طور پہ پیش کر کے۔ اور تیسری بات کہ زندہ اللہ رب العزت کا ولی ہو۔ تیسری قسم وسیلے کی، اللہ رب العزت کا زندہ ولی، حقیقت کے اندر جو ولی ہو، جو صوم و صلات کا، نمازوں کا، روزوں کا اور صدقات و خیرات کا اور حقوق العباد کا پابند ہو، اللہ رب العزت کا سچا اور نیک ولی ہو، اس سے جا کے دعا کروائی جائے، یہ بھی وسیلہ جائز ہے۔ ان 3 وسیلوں کے علاوہ کسی قسم کا وسیلہ اللہ رب العزت کے سامنے ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور زندہ ولی سے دعا کروانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرواتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آ کے بطور دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے، پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگنا جائز ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پیش کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت کے کسی نیک ولی سے، زندہ ولی سے دعا کروانا یہ بھی جائز ہے۔ ان 3 قسموں کے علاوہ میرے محترم بھائیوں کسی صورت کے اندر کوئی وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے موجودہ حالات کے اندر جو وسیلوں کے معاملات بن چکے ہیں، جو ہماری حرکتیں بن چکی ہیں، وہ تو بالکل گستاخانہ عمل ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمارے معاشرے کے اندر بولی جاتی ہے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ان بزرگوں کے اللہ موڑتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توہین کی جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کا انکار کیا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی گستاخی کی جاتی ہے کہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبروں والے ہماری ڈائریکٹ سنتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ڈاکہ ہے، بلکہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے۔ اور اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ جب یہ پکارتا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہا کرو کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے
کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کے سوال کو سنتا ہوں، اس کی دعا اور التجا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو سن کے اسے عطا کر دوں تو نعمت ہے، اگر اس کی دعا سننے کے بعد میں اسے عطا نہ کروں تو حکمت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسلام کے اندر صرف 3 قسم کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمیں سنا کے اس پہ عمل